ہر شخص اس دنیا میں سکون سے رہنے کے لیے گھر چاہتا ہے اور مکان زندگی میں بس ایک بار ہی بنتا ہے۔ اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ متوسط طبقے کے تنخواہ دار لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو کالج سے بطور پروفیسر ریٹائر ہوئے تو سوچا کہ رقم ملی ہے، کیوں نہ اس سے اپنا ذاتی گھر بنوائیں تاکہ بڑھاپا سکون سے گزرے۔ پلاٹ پہلے سے موجود تھا۔ ان دنوں میرا بڑا بھائی BSc کا طالب علم تھا۔ ابو نے تعمیر کا کام ان کو سونپ دیا اور خود نگرانی کرنے لگے۔ جن دنوں ہمارا گھر بن رہا تھا، بدقسمتی سے شہر کے حالات ٹھیک نہ تھے۔ اس وجہ سے مزدور نہیں مل پاتے تھے، کیونکہ ہنگاموں کے باعث ٹریفک بند ہو جاتی تھی اور محنت کش افراد اپنے کام کی جگہ پر نہ پہنچ پاتے تھے۔ یوں تعمیر کا کام کئی دن کے لیے رک جاتا تھا۔ ایک روز ابو اور بھائی مزدور لانے کو گھر سے نکلے۔ مزدوروں کی قطار میں ایک نوعمر لڑکا بھی قسمت کھلنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ بھائی نے اس کی جانب توجہ نہ کی۔ وہ دوسرے مزدوروں سے بات کرنے لگے۔ وہ خود ان کے پاس آ گیا اور درخواست کی، صاحب مجھے کام چاہیے، کم اجرت پر کام کر لوں گا۔ بھائی نے اسے غور سے دیکھا۔ نحیف ہونے کے ساتھ وہ غمزدہ بھی تھا۔ تم کمزور ہو اور یہ سخت مشقت کا کام ہے، بھلا تم کیسے کرو گے؟ جی میں کر لوں گا، کئی دنوں سے کام نہیں ملا ہے، کھانا بھی نہیں کھا سکا، اس لیے کمزور لگ رہا ہوں۔ لڑکے نے کچھ اس طرح لجا کر درخواست کی کہ بھائی کو اس پر ترس آ گیا۔ مزدوری اتنی ہی ملے گی جتنا کام کرو گے، یاد رکھنا، انہوں نے جتلایا۔ مجھے منظور ہے صاحب، لڑکے نے خوش ہو کر کہا۔ رہتے کہاں ہو؟ کوئی گھر نہیں ہے صاحب، پل کے نیچے سو جاتا ہوں۔ اس نے سیمٹ کے بڑے سے پائپ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اس کے اندر سوتے ہو؟ کرائے پر مکان نہیں لیا؟ مزدوری نہیں ملتی، کرایہ کہاں سے دوں گا؟ بھائی قاسم کو ساتھ لے آئے اور والدہ سے کہا، یہ مزدور لڑکا ہے، اسے کچھ کھانے کو دے دیجئے، فاقے سے ہے۔ والدہ اس وقت تک ناشتہ تیار کر چکی تھیں۔ انہوں نے ٹرے میں آلو انڈے کا سالن، 2 روٹیاں والد صاحب کو دیں کہ اس کو دے دیں۔ قاسم ناشتہ کرنے کے بعد چاکو چو بند ہو گیا۔ بھائی نے بھی ناشتہ کر لیا تو وہ قاسم کو لے کر دیگر مزدوروں کے ساتھ پلاٹ پر گئے جہاں ہمارا مکان زیر تعمیر تھا۔ سارا دن بھائی قاسم کی کارکردگی کو نوٹ کرتے رہے۔ واقعی اس نے سچ کہا تھا، وہ بے حد ضرورت مند تھا، تبھی جی توڑ کر کام کیا۔ شام کو اجرت لینے کے وقت وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب سب لوگ اجرت لے چکے تو آخر میں قاسم کی باری آئی۔ بھائی نے پوچھا، کتنی اجرت دوں؟ جو آپ کی مرضی، جو چاہے دے دیں۔ کل آؤ گے؟ اگر ہڑتال وغیرہ نہ ہو گئی تو صبح سویرے پہنچ جاؤں گا۔ اگر تم کو یہاں رہنے کو جگہ مل جائے تو بہت بہتر ہوگا، مجھے بس کا کرایہ نہیں دینا پڑے گا۔ بھائی نے والد صاحب سے مشورہ کیا اور پھر زیر تعمیر پلاٹ پر بنی چوکی دار کی کوٹھری میں قاسم کو چارپائی دے دی۔ اس دن سے یہ لڑکا تندہی سے کام پر لگ گیا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر ترائی کرتا اور پانی کے ڈرم بھر کر رکھتا۔ اس کے بعد جو کام بھی بھائی اور ابو کہتے وہ خوشی خوشی سر انجام دیتا تھا۔ صبح کا ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا والد صاحب کی طرف سے تھا۔ گھر کا کھانا ملنے کی وجہ سے اس کی صحت بہتر ہو گئی اور وہ جو پہلے دن نحیف لگتا تھا اب توانا دکھائی دینے لگا۔ شروع میں کسی نے اس سے ذاتی زندگی کے بارے سوالات نہیں کیے، تاہم ایک روز جب چھٹی کا دن تھا، ابو زیر تعمیر مکان پر گئے اور قاسم کو طلب کیا۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور بڑے ادب سے سلام کیا، پھر ابو کے بیٹھنے کے لیے کرسی اٹھا کر لے آیا۔
والد صاحب اور ظفر بھائی تو پہلے ہی اس کی کارکردگی سے خوش تھے۔ اس کی نیاز مندی نے ابو کا دل جیت لیا۔ انہوں نے قاسم سے پوچھا، میاں ہمارا مکان تو مکمل ہونے والا ہے، میری فیملی اس میں شفٹ ہو جائے گی تو پھر تم کہاں؟ پتہ نہیں صاحب، کہیں بھی چلا جاؤں گا، اس نے دکھ سے کہا۔ ایسا کہتے ہوئے وہ کھوس آ گیا۔ اپنے گھر نہیں جاؤ گے کیا؟ گھر والوں سے ملنے؟ تم کو یہاں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، گھر والے اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ ابو نے حیران ہو کر سوال کیا۔ کچھ لوگوں نے مخالفت کی وجہ سے ہمارے گھر کو آگ لگا دی تھی، آدھی رات کو وہ سب زندہ جل گئے۔ کون تھے وہ لوگ؟ مجھے نہیں معلوم صاحب، میں دوسرے شہر میں تھا، اس لیے بچ گیا۔ یہ بڑی دردناک کہانی تھی۔ ابو کو قاسم کی بات سن کر صدمہ ہوا۔ قاسم نے 9ویں جماعت تک تعلیم پائی، اس کے بعد وہ یتیم ہو گیا تو کسی واقف کار کے ساتھ کراچی آ گیا اور یہاں محنت مزدوری کر کے گزارا کرنے لگا۔ جب ابو نے قاسم کے بارے میں امی سے بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک ماں تھیں، تبھی انہوں نے اس یتیم لڑکے کا دکھ محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ 6 ماہ سے ہمارے مکان پر ہے، آپ لوگوں نے پرکھ لیا ہوگا کہ کس قماش کا ہے، کیوں نہ اس کو گھریلو ملازم کے طور پر رکھ لیں۔ والد صاحب نے چوکیدار سے پوچھ گچھ کر کے تسلی کی تو اس نے بتایا کہ اس لڑکے کا ایک دور کا رشتہ دار فلاں بینک میں ملازم ہے، اس سے مل کر مزید تسلی کر لیں۔ والد صاحب قاسم کو لے کر مذکورہ آدمی کے پاس گئے جو واقعی بینک میں ملازم تھا۔ اس نے دیکھتے ہی لڑکے کو گلے سے لگایا اور خیریت دریافت کی۔ والد صاحب کو بتایا کہ یہ اچھے خاندان کا ہے اور اس کا باپ اسکول کا استاد تھا اور جو واقعہ یہ بتاتا ہے سچ ہے۔ ہم لوگ نئے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ والد صاحب نے قاسم کو اپنے پاس گھریلو ملازم کے طور پر رکھ لیا۔ اب وہ گھریلو کام سر انجام دینے لگا، مثلاً لون میں بطور مالی کام کرتا اور سودا سلف لاتا۔ اس کا تعلق سوات سے تھا۔ امی جان اس کا خیال رکھتی تھیں اور پیار سے پیش آتی تھیں، وہ بھی ان کی خدمت کرتا۔ ایک دن اس نے ابو سے درخواست کی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے۔ ابو نے اس کو کتابیں فراہم کر دیں اور خود روزانہ شام کو پڑھانے لگے۔ شروع میں تو والد صاحب نے اس مسئلے کو کچھ زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا، مگر جب قاسم کی دلچسپی دیکھی تو وہ اس کو گیرات سے گھر میں لے آئے اور پوری توجہ سے برآمدے میں بیٹھ کر اسے پڑھانے لگے۔ حیرت انگیز طور پر قاسم دل لگا کر پڑھنے لگا تھا، تیزی سے کورس کور کر لیا۔ پھر اس نے میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دیا اور بہت اچھے نمبر لیے۔ اب قاسم کے ساتھ ابو کا بھی حوصلہ ہوا ہو گیا۔ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بہت ہونہار لڑکا ہے۔ وہ کسی مزدور فیملی سے نہ تھا بلکہ ایک اچھے خوشحال خاندان سے تھا۔ اچھا خون ہو تو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے جن کو اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کا بے حد شوق تھا۔ یہ بات اس لڑکے نے صحیح ثابت کر دی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ابو کو اس کی قابلیت کا اندازہ ہوتا جاتا تھا، اس پر ان کا اعتماد بھی بڑھتا جاتا تھا۔ ایک روز والد صاحب اس کو لے کر ایک دفتر میں گئے جہاں ان کا کچھ کام تھا۔ تبھی ایک اور شخص جو اس دفتر میں آفیسر تھا، اس نے قاسم کو پہچان کر گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ واقعی یہ لڑکا مصیبت زدہ ہے اور اس کے گھر والے کچھ شقی القلب افراد کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ اس آفیسر نے بتایا کہ میں قاسم کے والد کا گاؤں کا رہنے والا ہوں، لیکن عرصے سے یہاں پر ہوں، کبھی کبھار اپنے گاؤں جانا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے حالات سے واقف ہوں، لیکن مجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اسی شہر میں ہے۔ والد صاحب نے اس آفیسر سے کہا، اب آپ فکر نہ کریں، میں نے پہلے اس کو بطور گھریلو ملازم گھر میں رکھا، لیکن اس کا تعلیمی شوق اور اچھا رزلٹ دیکھتے ہوئے اب اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ انشاءاللہ
میں اس کے شوق کے مطابق اس کی زندگی بنا دوں گا۔ والد صاحب جوں جوں قاسم پر مہربان ہوتے گئے، ظفر کی بدگمانی بڑھنے لگی کہ کہیں والد اس کو واقعی اپنی اولاد جیسا مرتبہ نہ عطا کر دیں۔ وہ اب قاسم سے چڑھنے لگا تھا کیونکہ ابو اس کے بغیر خود کو ادھورا خیال کرنے لگے تھے۔ قاسم بن حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا۔ رفتہ رفتہ ظفر بھائی کی اس سے نفرت اتنی بڑھی کہ وہ بلا وجہ قاسم کو جھڑکنے اور اس کی تذلیل کرنے لگے۔ ایک دن ابو گھر پر نہ تھے۔ ظفر بھائی نے امی جان سے کہا کہ اب ہم کو قاسم کی ضرورت نہیں، اس کو چلتا کر دیں، 3 وقت کا کھانا اور تنخواہ الگ دینی پڑتی ہے، پھر سردیوں میں تو گیراج میں سو جاتا ہے، گرمیوں میں کہاں سلائیں گے اسے۔ والدہ نے کہا قاسم اچھا انسان ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، تمہارے والد نے پناہ دی ہے، وہ اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کی زندگی بن جائے گی۔ اس موڑ پر نکال دیا تو جانے بیچارے پر کیا بیتے۔ جب والدہ نے بات ابا جان پر ڈال دی تو بالآخر ظفر نے باپ کے سامنے بھی زبان کھول دی، کہا کہ گھر میں جوان بچیاں ہیں اور آپ نے ایک غیر لڑکے کو پناہ دی ہوئی ہے، آپ اس کو جانے کا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اب اس کا ہمارے گھر میں کیا کام؟ سارا دن بیکار بیٹھا رہتا ہے، اخبار پڑھتا ہے یا کتابیں، کہیں اور چلا جائے گا تو اچھے پیسے کمائے گا۔ یہ سن کر والد صاحب کی تیوری پر بل پڑ گئے، بولے وہ ایک یتیم اور معصوم لڑکا ہے، پھر لائق اور قابل ہے، پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، جبکہ یہ دنیا بری ہے، اس بری دنیا میں اس کو یوں دھکا دینا درست نہیں۔ ظفر کو برا لگا کہ اس کے والد اس کی بات سے زیادہ ایک غیر لڑکے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اب وہ بری طرح قاسم کے ساتھ پیش آنے لگا۔ وہ صبر و تحمل سے ظفر کے برے سلوک کو برداشت کرتا گیا، کیونکہ اس کو والد صاحب اور ابا جان کو اس کے ساتھ انس ہو گیا تھا۔ وہ ظفر کی کوئی شکایت ابا جان سے نہ کرتا تھا، اس سے پہلے کہ گھر میں قاسم کی وجہ سے بہت زیادہ تلخی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر رحم کیا، یوں کہ ظفر بھائی نے غیر ملکی اسکالرشپ کے لیے درخواست دے رکھی تھی، ادھر سے جواب آ گیا، ان کو منتخب کر لیا گیا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہوا کہ میرا بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جا رہا تھا، اس کا نام چند خوش قسمت نوجوانوں کی فہرست میں شامل تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب ظفر لندن روانہ ہو گیا۔ اس کا داخلہ ایک معیاری یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اب گھر میں امی ابو، ہم 2 بہنیں اور قاسم رہ گیا۔ والد صاحب نے قاسم کو کالج میں داخل کرا دیا تھا۔ وہ بہت محنت اور لگن سے پڑھتا گیا۔ اس نے FSC میں ٹاپ کیا اور پھر اس کا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ وہاں بھی اس نے ٹاپ کیا اور وہ ایک اچھی پوسٹ پر ملازم ہو گیا۔ والد صاحب جہاں اپنی محنت پر نازاں تھے، وہ قاسم کو ترقی کی منازل طے کرتے دیکھ کر پھولے نہ سماتے تھے۔ وہاں وہ اپنے حقیقی بیٹے کی طرف سے فکر مند رہنے لگے تھے، کیونکہ 2 سال کے بعد ظفر نے رفتہ رفتہ ہم سب کو بھلانا شروع کر دیا۔ وہ اب امی ابو کو فون بھی نہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ کہ طالب علم پڑھ کر واپس لوٹ آئے، مگر ظفر نہیں آیا، بلکہ اس نے لندن میں ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی اور پھر وہاں کی سکونت اختیار کر لی۔ اس نے ہم سے ناطا توڑ لیا۔ امی ابو اس کے انتظار میں عمر رسیدہ سے بوڑھے ہو گئے۔ والد صاحب نے میری شادی قاسم سے کر کے اس کو گھر داماد بنا لیا، کیونکہ ان کو پیرانہ سالی میں ایک مستقل سہارے کی ضرورت تھی۔ میری چھوٹی بہن مناہل کی بھی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ قاسم کو ابو نے بیٹا کہا تھا تو اس نے واقعی ان کو بیٹا بن کر دکھایا۔ اگر میرے والد نے اس کی زندگی بنائی تو اس نے بھی اس احسان کا حق ادا کیا۔ امی ابو 70 اور 80 سال کے ہو گئے۔ وہ ظفر کو یاد کر کے افسردہ ہوتے تھے، لیکن قاسم نے ان کی اس طرح خدمت کی کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر قاسم نہ ہوتا تب خدا جانے ہم پر کیا بیتتی۔ وہ ان کے تمام کام کرتا تھا، ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتا، دوائیں لانا اور وقت پر خود اپنے ہاتھ سے کھلانا۔
ابو کو ویل چیئر پر روزانہ ہوا خوری کے لیے لے جانا اور امی جان کو گاڑی میں جہاں وہ کہتی تھیں لے جاتا تھا۔ قاسم میرا جیون ساتھی، جس کی رگوں میں اچھے خاندان کا خون ہے، اس نے مجھ کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میرے والد صاحب کے پاس سوائے ایک مکان کے اور جائیداد تھی اور نہ دولت، کوئی بینک بیلنس بھی نہ تھا، لیکن قاسم نے بنا کسی لالچ ان کو والدین کا درجہ دیا، ایسے ہی جیسے میرے والدین نے اس بے سہارا اور یتیم لڑکے کو بیٹے کا درجہ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ منہ بولے رشتے کم ہی وفا کرتے ہیں، لیکن قاسم کی وفا نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان خود اچھا ہو تو اس سے وفا کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ ظفر ان کا سگا بیٹا، جس کی پرورش انہوں نے دل و جان سے کی، جس کو وہ اپنے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، جب پرائے دیس جا کر سکونت کی خاطر وہاں مرضی سے شادی کر لی تو والدین اور بہنوں کو اس طرح بلا دیا جیسے وہ زندگی کے خواب کا کوئی حصہ تھے۔ ابو نے 1000 بار فون پر رابطے کی کوشش کی اور امی نے بے شمار خطوط تحریر کیے، لیکن ظفر بھائی نے جواب نہ دیا۔ اب بھی کبھی لندن سے ان کا کوئی دوست آتا ہے تو حال احوال مل جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مسرور ہے۔ اسے ماں باپ بہنیں کوئی بھی یاد نہیں آتا، اس کے لیے بس اس کی بیوی اور بچے ہی کل کائنات ہیں۔ خدا اسے خوش رکھے۔